العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. ایک دفعہ پھر گزارش ہے خواتین سے کہ مسجد کے آداب کا خیال رکھیں. سورہ الانبیاء یہ مکی صورت ہے اور بنیادی طور پر اس کے جو مخاطب ہیں وہ دو ذہنیتوں والے لوگ ہیں. ایک ذہنیت شرک والی ہے جو خدا کو مانتے ہیں لیکن خدا کے ساتھ بہت سارے شریک ٹھہراتے ہیں، اور دوسری ذہنیت الحاد والی ہے، سرے سے خدا کے ہی منکر ہیں. اس کائنات کو کسی نے نہیں بنایا، آپ سے آپ بن گئی. ان دونوں کے اعتراضات اور اس کا جواب وہ ہمیں اس صورت میں ملتا ہے. اور اگر اس صورت کا آج کے سائنٹیفک دور میں سائنس کی روشنی میں مطالعہ کیا جائے تو کائنات کے بہت سارے اسرار اس میں کھلتے ہیں. لہذا اس کو ذرا غور سے پڑھنے والی، یعنی یہ اس کے جو میٹیریل ہے، مواد ہے. رسالت پر جو بار بار اعتراضات کیے جاتے ہیں وہ بھی یہاں پر ہیں، اس کے جواب بھی ہے. اور یہ بات کہ اگر یہ سچے ہیں، یہ نبی اگر سچے ہیں اور ہم جھٹلا رہے ہیں تو ہم پر ابھی تک عذاب کیوں نہیں آیا، اس قسم کے وہ سوال کرتے تھے. اور اس کے بعد پھر انبیاء علیہ السلام کی سیرت کے واقعات اس میں بیان کیے گئے. تو بات شروع کی گئی اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، کہ قریب آ گیا انسانوں کا حساب لیکن وہ اپنے غفلت میں پڑے ہوئے. گویا وہ آخرت، وہ ساعت، وہ گھڑی، وہ قیامت جسے یہ بہت دور سمجھتے ہیں وہ بہت قریب ہے، سامنے ہے. ایک تو خود ان کی موت کی صورت میں اور دوسرا اس دنیا کے اختتام کی صورت میں. یہ دونوں ساعتیں یہ بہت قریب ہیں. موت تو بالکل ہی قریب ہے، اس کا تو بالکل بھی پتہ نہیں کہ صبح ہو جائے یا شام ہو جائے، اور وہ دوسری بھی تمہارے لیے دور ہوگی، اللہ کے لیے دور نہیں ہے. کلمح البصر، اللہ فرماتا ہے وہ آنکھ پلکتے جو پلک جھپکنے کی دیر ہے، میرے لیے تو وہ وہی ہے. تو بالکل سامنے اور آ جائیے. آگے فرمایا ان کے پاس جو بھی تازہ نصیحت آتی ہے ان کے رب کی طرف سے تو یہ بتکلف سنتے ہیں، یعنی بڑی مشکل سے سنتے ہیں اور کھیل کود میں پڑے رہتے ہیں. یہ اپنے کھیل کود میں اتنے مگن ہیں، اپنے کاروبار زندگی میں اتنے مگن ہیں کہ کوئی نصیحت، کوئی وعظ وہ ان کو یعنی نہ اچھا لگتا ہے کہ کوئی انہیں سنائے، اور نہ اس کی طرف دھیان دیتے ہیں اور نہ اس پر غور کرتے ہیں. اور پھر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اضغاث احلام، یہ پریشان خیالی ہے، بلکہ بل افتراہ، یہ من گھڑت قصے ہیں، بل ہوا شاعر، یا یہ شاعر ہیں جو کہ شعر و شاعری کر رہے ہیں. آج بھی ملحدین جو ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ عرب کی پرانی شاعری ہے، اس کو کہیں سے کچھ جوڑ کر اور کہیں سے کچھ جوڑ کر لا کر جمع کر دیا گیا، یا تورات اور انجیل کے ترجمے لا کر جمع کر دیے گئے ہیں. لیکن اگر وہ ذرا سے بھی قرآن پر غور کریں گے تو اس کی جو معجزاتی کیفیت ہے اس پہ میں کئی دفعہ بات کر چکا ہوں، وہ بالکل سامنے آ جاتی ہے کہ یہ صرف کلام نہیں ہے، یہ صرف عربی نہیں ہے، عربی مبین ہے. قرآن پاک عربی میں نازل ہوا ہے، عربی زبان بنیاد ہے، اس کی بیس ہے، لیکن وہ عربی نہیں ہے جو اس وقت رائج تھی، بلکہ قرآن اسے عربی مبین کہتا ہے، بلسان عربی مبین.
مطلب یہ ہے کہ اس زبان کو اللہ تعالیٰ نے جو موجود تھی انتہاؤں تک پہنچا دیا اس کلام کے ذریعے، اور اس کے اندر ایک کلام معجز جو ہے معجزے والا کلام اللہ تعالیٰ نے پیش کر دیا۔ فرمایا گیا کہ انبیاء جو تھے وہ انسان تھے، پہلے والے انبیاء بھی، اور یہ نبی بھی انسان ہیں، جسم کے ساتھ ہیں، کھانے پینے والے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ عذاب کی جلدی نہ مچاؤ، عذاب پچھلی قوموں پر آ چکا ہے اور آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ آج ان کے آثار بھی بعض اوقات مٹ چکے ہیں، یعنی یہ جو قوم عاد ہے اور قوم ثمود ہے، اسے عرب بائدہ کہتے ہیں۔ عرب کی 3 قسمیں ہیں، عرب عاربہ، عرب مستعربہ اور عرب بائدہ۔ یہ عرب بائدہ وہ ہے جو مٹ چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، ان کے آثار بھی نہیں ہیں۔ اگر قرآن میں ان کا ذکر نہ ہوتا تو تاریخ میں بھی ان کا ذکر نہ ملتا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ بستیوں کو میں نے ایسا مٹا دیا کہ ان کے آثار بھی مٹا دیے ہیں اس عذاب کے نتیجے میں۔ اور پھر فرمایا کہ ہم نے یہ کائنات جو ہے یہ کھیل تماشے کے لیے نہیں بنائی، اس لیے جب وہ عذاب آئے گا تو یہ بھاگنا چاہیں گے لیکن بھاگ نہیں سکیں گے۔ آگے فرمایا کہ بل نقذف بالحق فاذا هو بل نقذف بالحق على الباطل، ہم باطل کے سر پر حق کی چوٹ مارتے ہیں، فاذا هو زاهق، تو اس کی کھوپڑی ٹوٹ جاتی ہے اور اس کا فیدمغه، اس کا دماغ باہر نکل آتا ہے، فاذا هو زاهق، اور پھر وہ مٹ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حق اور باطل کی کشمکش ہے، اس میں بالآخر فتح یہ اللہ تعالیٰ نے حق کو دینی ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ اگر آسمان و زمین میں ایک کے علاوہ خدا ہوتے تو فساد مچ جاتا، ہر ایک خدا اپنے لشکر کو لے کر دوسرے کے مقابل آ جاتا اور یہ انتظام چل نہیں سکتا۔ اس کے اندر جو سملیرٹی ہے، اس کے اندر جو تسلسل ہے، اس کے اندر جو ہم آہنگی ہے، وہ اس بات کا ثبوت دیتی ہے کہ الہ ایک ہے۔ آگے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 ہے، اور یہ بڑی اہم آیت ہے۔ آج ہمیں سائنس کے بہت سارے انکشافات اگر اس کی روشنی میں ہم پڑھیں تو سمجھ آتے ہیں۔ فرمایا اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي، کیا یہ کافر دیکھتے نہیں کہ یہ آسمان و زمین یعنی یہ پوری کائنات، جب قرآن پاک میں سماوات والارض کا لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب پوری کائنات، ان السماوات والارض كانتا رتقا، یہ آپس میں ملی ہوئی تھی، ففتقناهما، پھر ہم نے اس کو الگ کر دیا۔ یہ جو بگ بینگ تھیوری ہے یہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ پوری کائنات پہلے ایک سنگولیرٹی تھی، ایک وحدانیت میں، ایک ہی کرے میں موجود تھی، اور پھر ایک اس کے اندر وہ ہوا دھماکہ تو نہیں ہوا، لیکن بہرحال یہ منتشر ہونا شروع ہوئی اور پھر بڑی تیزی سے اس نے ایکسپینڈ کرنا شروع کر دیا اور اب تک ایکسپینڈ کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس صورت میں ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ آسمان و زمین یہ ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے اس کو منتشر کر دیا اور الگ کر دیا۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ وہ چیز ہے جو 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے، آج سائنس اپنے اس کی بنیاد پر، اس پہ کاسمولوجیکل جو ویوز ہیں ان کی بنیاد پر اس کو پروف کر رہی ہے۔ آگے فرمایا وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا۔ یہ بھی ہمیں سائنس بتاتی ہے، یہ جو ہمارا کرہ ہے زمین، اس سے اوپر فضا ہے، اور فضا سے اوپر ایک میگنیٹک سفیر ہے، ایک مقناطیسی حصار نے اس ہمارے زمین کو وہ گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ اگر وہ مقناطیسی حصار نہ ہو تو کیا ہوگا؟ اس کائنات میں اور ہمارے اس نظام شمسی میں کروڑوں شہابیے ہیں، اور ان میں سے بعض شہابیے تو بڑے بڑے ستاروں اور سیاروں جتنے ہیں، اور وہ سپیڈ سے حرکت کرتے ہیں۔ اگر آپ چاند کو دیکھیں گے نا بڑا کلوزلی،
تو اس پہ بڑے بڑے گڑھے نظر آتے ہیں۔ یہ گڑھے کیوں ہیں کہ اس پہ وہ شہابیہ ٹکراتے ہیں اور اس کے اندر گڑھے پیدا کر دیتے ہیں، لیکن وہ شہابیہ زمین سے نہیں ٹکراتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین کے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے وہ میگنیٹک اسفیئر بنایا ہوا ہے، اس کے قریب آتے ہی وہ ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں یا ٹوٹ جاتے ہیں، آگ میں بھسم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آسمان کو ہم نے ایک مضبوط چھت بنایا کہ باہر سے کوئی چیز آ کر اس میں اگر وہ خدا نہ خواستہ وہ آنے شروع ہو جائیں تو یا تو زندگی ممکن نہ رہے، پورے کے پورے شہر الٹ جائیں اس کے نتیجے میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنائی۔ آج ہمیں پتہ چلتا ہے وہ محفوظ چھت سے کیا مراد ہے، لیکن یہ اس پر غور کرنے والی بات۔ آگے فرمایا رات اور دن، سورج اور چاند اپنے اپنے مدار میں جو ہے وہ چل رہے ہیں، رات کے بعد دن، دن کے بعد رات، اور سورج اور چاند بھی اپنے اپنے مدار میں، کل فی فلک یسبحون۔ آگے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا جا چکا ہے، اس کے بعد اس لیے اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور دل گرفتہ ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے موقع پر ان کو سبق بھی سکھا دے گا اور ان کا انجام بھی برا ہونے والا ہے۔ آگے فرمایا موسیٰ اور ہارون کو ہم نے فرقان دی اور ضیاء اور ذکر، تین باتیں کہی گئی۔ فرقان، فرقان کہتے ہیں حق اور باطل میں تمیز کرنے والی چیز، ایسا ٹول، ایسی ہتھیار، ایسا اوزار جس کے ذریعے آپ کھرے کو کھوٹے سے الگ کر سکیں۔ قرآن کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرقان کہا کہ قرآن پاک جو ہے یہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، اس کے ذریعے اس پر پرکھ کر آپ کھرے کو کھوٹے سے الگ کر سکتے ہیں۔ ضیاء، ضیاء کہتے ہیں روشنی کو، اس میں روشنی بھی ہے، اور ذکر، ذکر کہتے ہیں نصیحت کو۔ تو کہا کہ موسیٰ اور ہارون کو ہم نے فرقان بھی دی اور روشنی بھی دی اور نصیحت بھی عطا کی۔ آگے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو رشد یعنی ہدایت عطا کی، اور وہ اپنے باپ کے ساتھ جو شرک کی بیزاری کے حوالے سے ان کے مکالمے ہیں وہ نقل کیے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے نوجوانی میں آئے، نوجوانی میں اکیلے تھے، ان کے والد ان کے خلاف، ان کا پورا قبیلہ ان کے خلاف، بالکل اکیلے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب ایک مسلمان وہ کنونس ہو جاتا ہے اور وہ توحید والا ہوتا ہے تو وہ پھر شرک کے معاملے میں سانس بھی نہیں لے سکتا، وہ ریزسٹ کرتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہ اپنے اس شہر کے تمام سب سے بڑے بت خانے کے اندر جب انہیں موقع ملا تو وہاں جا کر انہوں نے سارے بت توڑ دیے سوائے بڑے بت کے۔ اب لوگوں نے آپس میں چہمہ گوئیاں شروع کر دیں، اور اس لیے کہ حضرت ابراہیم اس پر بات کرتے تھے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، تو کہتے ہیں کہ ہم نے ایک نوجوان کو جس کا نام ابراہیم ہے ان بتوں کے خلاف بات کرتے ہوئے سنا ہے، یہ لازماً اسی کی کارروائی ہے۔ تو حضرت ابراہیم کو گرفتار کر لیا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ کیا تم نے یہ ہمارے الہوں کے ساتھ کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وہ بڑا بت موجود ہے، اسے پوچھو کس نے کیا۔ اب یہاں قرآن کہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے کہ اس سے ہم کیسے پوچھیں، یہ تو نہ بولتا ہے نہ ہماری سنتا ہے۔ اور اس وقت انہوں نے اپنے آپ کو اپنے دل میں ملامت کیا، لیکن پھر شیطان نے ان کو گھیرے میں لے لیا اور انہوں نے کہا کہ اپنے الہوں کی نصرت کرو، تمہارے الہوں کو جس نے توڑا ہے اس کو سزا دو۔ تو پھر سزا سنائی گئی اور انہیں آگ میں ڈالنے کا فیصلہ ہوا۔ تو قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، وہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے براہ راست آگ کو حکم دیا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم پر۔ یہاں ایک مسئلہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر کی قوتیں پیدا کی ہیں۔ آگ کی قوت جلانے کے لیے، آگ کا کام جلانا ہے،
آگ میں آپ روئی ڈالیں گے جلائے گی، آگ میں لکڑی ڈالیں گے جلائے گی، آگ میں انسان ڈالیں گے جلائے گی، لوہا ڈالیں گے پگھلا دے گی۔ آگ کے اندر یہ خاصیت ہے جلانے والی، اور یہ خاصیت اللہ نے اس میں ڈالی ہے، لیکن یہ خاصیت اسی وقت تک ہے جب تک اللہ کو حکم ہے۔ جب اللہ اسی آگ کو آرڈر دے دے کہ اب تم نے جلانا نہیں ہے، تو یہ آگ تو ہوگی لیکن جلائے گی نہیں، تو آگ بجھائی نہیں۔ یہ نہیں کہا کہ ہم نے پانی پھینک دیا اور آگ بجھ گئی، ایسا نہیں کہا، آگ جل رہی تھی، لیکن اس کی جو جلانے کی صفت ہے ابراہیم کے حوالے سے اس سے چھن گئی، اسی وقت اس میں کوئی اور چیز ڈالی جاتی جلا دیتی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے اللہ نے آرڈر دے دیا کہ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے آگ کی جلانے کی صفت کو اللہ نے چھین لیا، گویا جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے اندر جو صفات ہیں وہ اللہ کی طرف سے ودیت کردہ ہیں، اور جب اللہ چاہتا ہے ان کو پاس کر دیتا ہے، انہیں روک دیتا ہے اور وہ عمل کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ آگے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے پھر ہجرت کی، اور پھر ان کے ساتھ لوط علیہ السلام، انہوں نے بھی ہجرت کی۔ پھر لوط علیہ السلام کے اپنی قوم کے ساتھ جو خطاب ہے وہ نقل کیا گیا، اور پھر ان پر جو عذاب آیا وہ نقل کیا گیا۔ یہ چونکہ پچھلے گزر چکا ہے اس لیے میں اس سے آگے بڑھ رہا ہوں۔ آگے پھر نوح علیہ السلام کے حوالے سے بھی ان کا ذکر ہے۔ پھر داؤد و سلیمان علیہ السلام دونوں کا ذکر ہے۔ حضرت داؤد اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان دونوں پیغمبر بھی ہیں اور دونوں اپنے اپنے دور کے بادشاہ بھی ہیں۔ پہلے حضرت داؤد بنے، پھر حضرت سلیمان۔ اور پھر ایک فیصلے کا ذکر ہے کہ حضرت داؤد کے دور حکومت میں ان کی عدالت میں ایک کسان اپنا مقدمہ لے کے آئے کہ پڑوسی کے جو جانور ہیں اس کی کھیت میں گھس گئے اور انہوں نے اس کے کھیت کو تباہ کر دیا، تو وہ مقدمہ لے آئے۔ تو حضرت داؤد نے یہ فیصلہ کر لیا کہ چونکہ ان جانوروں نے تمہارا کھیت تباہ کیا ہے، یہ بھیڑ بکریاں ہو سکتی ہیں، گائے ہو سکتی ہے، جو بھی ہے، تو اب یہ تمہارے ہیں۔ قرآن کہتے ہیں فَفَهَّمْنَا سُلَيْمَانَ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے سلیمان کو صحیح مسئلہ سمجھا دیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ کا فیصلہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور انہوں نے کیا فیصلہ کیا وہ مفسرین بتاتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو جانور ہیں، اس نے جس کھیت کو تباہ کیا ہے تو کھیت کے مالک کے پاس یہ جانور عارضی طور پر رہیں گے، وہ ان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، سواری کر سکتا ہے اور دودھ وغیرہ، جبکہ وہ جو جانوروں کا مالک ہے وہ اس کھیت کو سدھارے گا، اس میں پھر فصل لگائے گا، پھر اس کی نگہداشت کرے گا، اور جب وہ کھیتی تیار ہو جائے گی تو کھیتی واپس کر دے گا اور اپنے جانور واپس لے لے۔ آگے فرمایا کہ داؤد کے ساتھ ہم نے پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا اور پرندے بھی تسبیح کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت آواز دی تھی، لحن داؤدی جسے کہتے ہیں، اور وہ زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور وہ جب تلاوت کرتے تھے تو پہاڑ وجد میں آ جاتے تھے، اور پرندے جو ہیں وہ بھی ان کے گرد یعنی چکر کاٹنا شروع ہو جاتے تھے، گویا پہاڑوں پر۔ اور یعنی اگر آپ اب بھی کسی پہاڑی علاقے میں چلے جائیں نا اور آپ اونچی آواز سے بات کریں تو وہ گونجتی ہے آواز، آپ کی آواز ریفلیکٹ ہو کر آپ تک آتی ہے۔ تو جب وہ ان علاقوں میں جو پہاڑی علاقے میں اگر بیٹھ کر تلاوت کرتے تھے تو ان کی وہ آواز گونجتی تھی، اور اس گونج سے ایک وجد کی کیفیت پیدا ہو جاتی تھی، اور پرندے بھی اس سے یعنی پرندوں کا بھی ایک ذوق ہے اور وہ بھی تسبیح کرتے تھے تو وہ بھی اس سے متاثر ہوتے تھے۔ آگے فرمایا کہ ہم نے انہیں جو ہے وہ زرہ بنانے کی صنعت سکھا دی تھی، لوہے کو پگھلا کر اور اس سے زرہ بنانا اور اس سے باقی چیزیں بنانا، یہ اس وقت کی صنعت تھی جو حضرت داؤد علیہ السلام کو سکھائی گئی تھی۔ اور آج ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ یہ پہلا دور ہے جب انسانوں نے لوہے کے ایج میں داخل ہونا شروع کر دیا تھا اور اپنے لیے لوہے کی چیزیں بنانی شروع کر دی تھی اور لوہے کے ہتھیار بنانے شروع کر دیے تھے۔
پھر آگے فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے تیز ہوا مسخر کر دی تھی ہم نے، ریحًا عاصفہ۔ اس کی دو عموماً تشریحات کی جاتی ہیں۔ ایک تشریح یہ کی جاتی ہے کہ یہ جتنا ان کا علاقہ ہے اس کے ساتھ جو سمندر لگتا تھا، اس پر جو سمندری تجارت تھی، تو انہوں نے بہت بڑے بڑے یعنی بحری جہاز بنائے بادبانوں والے، اور یہ ہوا جو ہے ان کی فیور میں چلتی تھی، تو ایک جگہ سے دوسری جگہ جو مال تجارت ہے وہ آسانی سے، اور یہ 1 مہینے کی مسافت تک ان کے جہاز چلتے تھے دونوں طرف، اوپر اور نیچے۔ ایک تو اس کا مطلب یہ لیا گیا۔ دوسرا مطلب قدیم مفسرین نے یہ بھی لیا ہے کہ ان کے تخت کو اللہ تعالیٰ نے یعنی ہوا ان کے لیے مسخر تھی، تو وہ ہوا ان کے تخت کو لے کر اڑتی تھی، اور وہ دن کی کچھ حصے میں 1 مہینے کی مسافت طے کرتے تھے۔ جس طرح آج ہم ہوائی جہاز میں بیٹھ کر چند گھنٹوں میں یہاں سے حرمین پہنچ جاتے ہیں، یا انڈونیشیا ملائیشیا پہنچ جاتے ہیں، یا امریکہ پہنچ جاتے ہیں، تو اسی طرح ان کا تخت بھی ان کو لے کر ہوا میں اڑتا تھا۔ تو یہ مفسرین نے اس کی یہ تفسیر بھی کی ہے۔ دونوں اس کے امکانات موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں۔ ایک حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے، اس کو پڑھتے ہوئے میرے ذہن میں خیال اکثر آتا ہے کہ حضرت سلیمان کہتے ہیں کہ رب ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، اے اللہ میرے لیے ایسی بادشاہت مجھے عطا کر جو میرے بعد کسی کو نصیب نہ ہو۔ تو حضرت سلیمان کی جو بادشاہت کا دور ہے نا، وہ لگتا ہے مجھے کہ وہ کلائمیکس ہے، انسانی ترقی جہاں تک ہو سکتی ہے نا، شاید وہی ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، ان کے دربار میں بیٹھا ہوا ایک شخص ملکہ سبا کا تخت پلک جھپکتے ہوئے وہاں لے آتا ہے۔ اب اس سے مطلب یہ ہے کہ انسان اس حد تک جا سکتا ہے۔ ابھی ہم گئے نہیں ہیں، ابھی ہم نے صرف آواز کو، ایک شخص امریکہ میں بیٹھ کے آپ کو کال کرتا ہے تو وہ آواز تیزی کے ساتھ لائٹ سپیڈ سے آپ تک پہنچ جاتی ہے۔ آواز کو تو ہم نے انرجی میں کنورٹ کر کے یہاں تک پہنچا دیا ہے۔ فیکس اور اس کے ذریعے ہم نے پرنٹ کو بھی، ٹیکسٹ کو بھی پہنچا دیا، لیکن میٹیریل کو، اس چیز کو یہاں سے وہاں تک پہنچانے کے لیے ابھی سائنس شاید ترقی کرے۔ جب وہ وقت آ جائے گا تو وہ آخری ہوگا، اس لیے کہ اس سے آگے پھر انسان نہیں بڑھ سکتا۔ اس لیے کہ حضرت سلیمان نے دعا مانگی تھی، رب ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی۔ تو جیسے اگر ان کا تخت اڑتا تھا تو اس تک تو آج انسان پہنچ گیا کہ وہ جہاز کے ذریعے آگے جا رہا ہے، تو اس سے آگے پھر لگتا ہے کہ یہ ختم ہونے والا ہے۔ آگے فرمایا شریر جنات کو، جس کو جن کہا گیا یہاں پر، ان کو بھی حضرت سلیمان کے قابو میں دیا گیا، اور وہ ان سے کام لیتے تھے۔ وہ ان سے سمندر میں غوطے لگواتے تھے اور وہاں سے مختلف چیزیں برآمد کرواتے تھے۔ یہ جو ہیکل سلیمانی ہے، یہ حضرت سلیمان نے جنات کے ذریعے تعمیر کرایا، اور اس میں اچھا اس طرف شام یعنی اس فلسطین میں ہی ایک جگہ ہے جہاں ایک پورے میدان میں ہزاروں کنویں ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت سلیمان کا لشکر یہاں سے گزرا تھا، ان کے آثار اب بھی ہیں، اور پانی نہیں تھا تو انہوں نے جنات کو حکم دیا تو انہوں نے کنویں کھود دی، تو وہ ان سے یہ کام لیتے تھے۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت ایوب جو ہیں، ان کے بارے میں کوئی کنفرم نہیں ہے کہ یہ کس دور کے نبی ہیں تو نبی تھے، لیکن بنی اسرائیل سے تھے یا اس سے پہلے تھے، اس کے بارے میں کوئی اتھینٹک بات نہیں ہے۔ البتہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک جسمانی آزمائش میں مبتلا کر دیا، اور یہ کسی جسمانی بیماری میں مبتلا ہو کے کیا تھی یہ بھی معلوم نہیں، اور اس میں اچھا خاصا عرصہ رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان پر مال کے حوالے سے بھی اور اولاد کے حوالے سے بھی آزمائش نازل کی کہ ان کی اولاد بھی فوت ہو گئی،
اور ان کا مال بھی تلف ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ پھر انہوں نے دعا کی ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اور اس کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی ایڑیوں کو رگڑو اور اس کے نتیجے سے جو نیچے سے جو چشمہ نکلے گا اس سے پانی اس سے پی بھی لو اور غسل بھی کرو تو ٹھیک ہو جاؤ گے۔ وہ ٹھیک ہو گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں لوٹا دی، تو ان کے جو صبر کی کیفیت ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ پھر آگے اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل، ان کا ذکر ہے۔ حضرت اسماعیل تو حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں، ادریس جو ہیں حضرت نوح کے پڑپوتے ہیں، اور ذوالکفل صاحب نصیب یہ بھی بنی اسرائیل کے نبی ہیں، لیکن تعین کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کون ہے۔ حرقیل کے بارے میں جن کا ذکر بائبل میں ہے، کہا جاتا ہے کہ شاید یہ ذوالکفل ہیں۔ پھر ذنون یعنی مچھلی والے کا ذکر ہے، حضرت یونس علیہ السلام کا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی بستی یہ نینوا کی بستی ہے، عراق، موجودہ بابل، اس علاقے میں یہ رہتے تھے۔ وہ واقعہ بھی مشہور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں آپ کو بہت ستایا گیا، آپ کو شریر لڑکوں نے آپ پر پتھر بھی برسائے، آپ کا جسم مبارک لہو لہان ہو گیا، تو آپ ایک باغ میں چلے گئے۔ یہ باغ مکہ کے دو سرداروں عتبہ اور شیبہ کا تھا، تو انہوں نے اپنے غلام کو بھیجا کہ اس کو یہ انگوروں کا گچھا دو۔ اس غلام کا نام عداس تھا، مسجد عداس بھی اس باغ میں موجود ہے۔ تو جب اس نے گچھا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ نے بسم اللہ کہہ کر اسے لیا۔ تو اس نے کہا کہ آپ نے ایک ایسا کلام کہا ہے جو اس بستی والے تو نہیں کہتے۔ تو آپ نے پوچھا تم کہاں سے ہو؟ اس نے کہا میں نینوا سے ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا یونس کی بستی سے ہو؟ وہ اور الرٹ ہوا، کہا آپ یونس کو جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ تو میرا بھائی ہے اور اللہ کا نبی ہے۔ وہ فوراً ایمان لے آیا اور کہا واقعی آپ سچ کہتے ہیں۔ تو نینوا سے تھے حضرت یونس علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بستی پر عذاب لے کے آتا ہے تو اپنے پیغمبر کو حکم دیتا ہے کہ یہاں سے نکل آؤ۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم پہ تبلیغ کی، انہوں نے نہیں مانا، انکار کیا، ان پہ عذاب کے آثار نمودار ہو گئے، اور حضرت یونس نے خود سے اجتہاد کر لیا کہ بس اب عذاب آنے والا ہے، تو وہ نکل گئے اللہ کی حکم کا انتظار کیا بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر۔ پیچھے سے قوم پر اللہ تعالیٰ نے رحم کر لیا، انہوں نے استغفار کیا، عذاب ٹل گیا۔ اور یہ سمندر میں یا دریا میں کشتی میں تھے، وہاں کچھ ہوا اور اس سے نیچے گرے اور انہیں ایک ویل مچھلی نے نگل لیا۔ اس حال میں پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فنادى في الظلمات، پھر اندھیروں میں اس نے ہمیں پکارا، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں اور تو ہی پاک ہے اور میں ظلم کرنے والا ہوں۔ فاستجبنا له، ہم نے اس کی دعا قبول کی، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور ہم نے اسے غم سے نجات دی، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم اسی طرح ایمان والوں کو بچاتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے تھے کہ مچھلی کے پیٹ میں کون زندہ رہ سکتا ہے، پاسبل نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رنگ دکھاتا ہے۔ یہ 1957-58 کے حوالے سے بات یہ BBC میں بھی رپورٹ آئی اور مختلف آرٹیکلز میں بھی، کہ اسی طرح ایک شخص کو سمندری مچھلی نے نگل لیا اور ساحل پر آ کر چھوڑ دیا۔ ابھی بھی آپ اس کو اس پہ گوگل پر سرچ کریں گے نا، یا چیٹ GPT سے معلوم کریں گے تو وہ آپ کو اس کی پوری تفصیل دے دے گا، اور وہ کئی گھنٹے تک مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد زندہ نکلا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ پھر اپنے آثار دکھاتا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بچاتا ہے، اور امکان کی بحث اس کے لیے نہیں ہے، وہ جب کوئی چیز کرنا چاہتا ہے تو وہ ہو جاتی ہے۔ یہ کتنا عرصہ پیٹ میں رہے مچھلی کے، چند دن بھی ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ اور کم بھی ہو سکتا ہے۔ اور فرمایا کہ پھر ان کو جب ساحل پر پھینکا گیا تو ایک پودے سے جو ہے ان کو ڈھانپ دیا گیا، اس لیے کہ ان کی سکن سینسٹیو ہو گئی تھی، اور جب وہ ٹھیک ہوئے تو پھر باہر نکلا۔
آگے فرمایا کہ ان هذه اس کے بعد پھر زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر مریم سلام اللہ علیہا کا ذکر ہے، اور پھر فرمایا ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون، یہ تمہاری امت ہے، تم ایک ہی امت ہو، سارے انبیاء ایک ہی امت تھے، اور میں تمہارا رب ہوں اور میری ہی عبادت کرو۔ پھر فرمایا قیامت کے قریب یاجوج و ماجوج جو ہے وہ ظاہر ہوں گے، کھول دیے جائیں گے دوبارہ۔ یاجوج و ماجوج کے متعلق ہم کل بات کر چکے ہیں کہ مختلف اقوال ہیں، لیکن زیادہ یہ جو شمالی چائنا اور قفقاز کا علاقہ ہے، اس کے جو وحشی قبائل ہیں، غالباً یہ بھی اس سے مراد ہو سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ 10 علامات نہ آ جائیں۔ دھواں، یعنی ایک دھواں ہوگا جو پوری دنیا کے ایک حصے کو اپنے لپیٹ میں لے لے گا۔ دجال، دابۃ الارض، زمین پھٹے گی اور ایک جانور نکلے گا اور جو لوگوں سے بات کرے گا، گفتگو کرے گا۔ سورہ مائدہ میں غالباً یہ سورہ انعام میں اس کا ذکر۔ مغرب سے سورج کا نکلنا، عیسیٰ ابن مریم کے نزول، یاجوج و ماجوج، 3 بڑے خسوف یعنی زمین کا پھٹنا 3 جگہوں سے، ایک مشرق سے، ایک مغرب سے اور ایک جزیرۃ العرب سے، اور یمن کی آگ جو آگے بڑھتی جائے گی۔ تو یہ وہ علامات ہیں جو آئیں گی، تو پھر اس کے بعد قیامت آئے گی۔ آگے فرمایا جو نیک لوگ ہیں وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے، جہنم کی آہٹ بھی نہیں پا سکیں گے، اور اس دن ان کو گھبراہٹ سے محفوظ رکھا، یعنی قیامت کا دن بڑا سخت دن ہوگا، اور للکافرین غیر یسیر، کافروں کے لیے آسان نہیں ہوگا، سخت بوکھلاہٹ کا اور گھبراہٹ کا اور سخت دھوپ کا، بھوک پیاس کا، لیکن مومنین کے لیے اللہ فرماتا ہے یہ کوئی بھی چیز نہیں ہوگی۔ تو جب ان کے لیے گھبراہٹ نہ ہو اور ان کے لیے بھوک اور پیاس نہ ہو اور انہیں سایہ میسر ہو، تو پھر جتنا بھی طویل ہو جائے ان کو کیا فرق پڑتا ہے، پھر وہ اس کو آرام سے گزار لیں گے۔ آگے فرمایا ان الارض ولقد كتبنا في الزبور ان الارض يرثها عبادی الصالحون، ہم نے زبور میں یہ بات لکھ دی تھی کہ ہم اس زمین کو، الارض کو، میراث بنا دیں گے اپنے نیک بندوں کی۔ اس آیت کی بعض لوگ بڑی غلط تشریح کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا یہ قانون ہے کہ اللہ اس زمین کو میراث بنا دے گا صالحون کے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس دنیا پر حکمرانی کرے گا یا اس دنیا پر غلبہ پائے گا وہ صالح ہے، تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہے کہ امریکہ صالح ہے، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اسرائیل صالح ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان صالح ہے، تو یہ اس کا مطلب نہیں ہے، اس کا مطلب آخرت ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت کے بارے میں کہہ رہا ہے، الارض، اس کو جنت کو قرار دے رہا ہے کہ وہ میرے نیک بندوں کی میراث ہوگی۔ اس دنیا میں تو اللہ تعالیٰ تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ تعالیٰ یہ دن پھیرتا رہتا ہے انسانوں کے درمیان، کبھی ایک کو اوپر کر دیتا ہے، کبھی دوسرے کو اوپر کر دیتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو اوپر ہے، فرعون بھی تو اس دنیا پہ غالب تھا تو وہ صالح تو نہیں تھا، وہ تو باغی تھا۔ نمرود بھی اس دنیا پہ غالب تھا لیکن وہ صالح تو نہیں تھا، وہ تو باغی تھا۔ تو باغیوں کو بھی اللہ تعالیٰ کبھی ڈھیل دے دیتا ہے، دنیا کی حکومت دے دیتا ہے، اقتدار دے دیتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ان سے راضی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اس دنیا کے لیے اس نے جو فینومینن بنایا ہوا ہے، اس دنیا کے لیے جو اس نے کام، یعنی اس کے لیے جو اصول بنائے ہوئے ہیں، اس میں سے یہ سنت ہے، وہ اس طرح ہوتی ہے۔ آگے سورہ الحج ہے۔ سورہ الحج کے بارے میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں یہ مکی صورت ہے اور بعض کہتے ہیں یہ مدنی صورت ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ایک حصے میں مکی رنگ ہے اور دوسرے حصے میں مدنی رنگ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ بالکل ہجرت کے قریب نازل ہوئی ہے، اور یہ امکان ہے کہ اس کا کچھ حصہ ہجرت کے بعد نازل ہوا ہو، اس لیے اس میں یہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس کے جو شروع کا انداز ہے نا، وہ جو ہے وہ اس صورت کے جو مخاطبین ہیں، ایک تو مشرکین ہیں، دوسرے متردد مسلمان یعنی منافقین ہیں، اور تیسرے مخلص
مسلمان ہے۔ اب اس کے جو انداز ہے، فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اس گھڑی قیامت کا جو زلزلہ ہے وہ بہت ہی ہولناک چیز ہے۔ اور پھر فرمایا کہ دودھ پلانے والی اپنے دودھ پینے والے بچے سے غافل ہو جائیں۔ یہ صرف نہیں کہا گیا کہ انسان، دیکھیں جو جانور ہے نا، جانور وہ بھی اپنے دودھ پلانے والے بچے کی کیئر کرتا ہے، وہ بھی اس کی حفاظت کرتا ہے۔ صرف انسان میں یہ سینس نہیں ہے، جانوروں میں بھی یہ سینس ہے کہ دودھ پیتے بچے کی وہ کیئر کرتے ہیں اور ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ فرمایا اتنی ہولناکی ہوگی اور اتنا وہ سخت زلزلہ ہوگا کہ دودھ پلانے والے بچے سے۔ اور اس میں ایک اور چیز یہاں نہیں فرمایا مرضعہ، اگر مرضعین ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا ہے دودھ پلانے والی عورت یا دودھ پلانے والی مادہ، وہ عورت بھی ہو سکتی ہے اور کوئی مادہ جانور بھی ہو سکتی ہے۔ یہاں کہا گیا مرضعہ، مرضعہ کا مطلب ہوتا ہے وہ مادہ جو دودھ پلا رہی ہو، یعنی اس وقت وہ اپنے بچے کو دودھ فزیکلی پلا رہی ہوگی، اور جب یہ جھٹکا لگے گا تو وہ دودھ پلاتے ہوئے بچے کو چھوڑ دے گی۔ تو اس سے اس کی جو ہولناکی ہے وہ اور پتہ، یعنی بچہ کہیں اور آ جائے بندے پر تو اور بات ہے، لیکن اس وقت وہ گود میں ہوگا، اس کے دودھ پلا رہی ہوگی، اور جب یہ جھٹکا لگے گا تو وہ اس سے یعنی غافل ہو جائے گی۔ آگے فرمایا کہ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، حمل والی کا حمل گر جائے گا، ایبورشن ہو جائے گی، اتنا سخت وقت ہوگا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور تم دیکھو گے کہ انسان جو ہے وہ نشے میں ہے، مدہوش ہیں، وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کا عذاب ہی کچھ اس طرح کا سخت ہوگا۔ تو بڑی ہولناک کیفیت ہے کہ جو بتائی گئی۔ اور پھر فرمایا کہ اے لوگوں اگر تم زندگی کے بعد موت پر شک کرتے ہو، موت کے بعد کی زندگی پر شک کرتے ہو، تو ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے پیدا کیا، پھر علقہ سے، پھر گوشت جو بوٹی والا گوشت ہے جس کی شکل ہے یا بغیر شکل کے، پورے مدارج بتا دیے۔ انسان کو پہلے کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے، پھر جب وہ بن گیا تو اس کی نسل کیسے چلائی؟ نطفے سے، اور پھر اس کو ماں کے پیٹ میں جن مدارج سے گزارا کہ پہلے وہ علقہ تھا، علقہ جونک کو کہتے ہیں، جونک کا پتہ ہے نا، جونک کیا کرتی ہے؟ جونک چمٹ جاتی ہے اور خون چوستی ہے۔ تو یہ جو انسان کی یعنی جو رحم مادر ہے، اس میں جو نطفہ ہے یہ اس کے ساتھ جونک کی طرح چپک جاتا ہے اور وہاں سے اپنی خوراک لینا شروع کر دیتا ہے۔ اور اس کی اگر آپ میڈیکل سائنس میں دیکھیں اور میڈیکل کی کتابوں میں جو اس کی تصویر آتی ہے وہ بالکل جونک کی طرح ہوتی ہے۔ اب یہ چیزیں کس نے دیکھی تھی؟ اس وقت کوئی مائکروسکوپ تو نہیں تھا نا، کسی نے کسی کا پیٹ تو نہیں پھاڑا ہوا تھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ علقہ، اور پھر اس میں گوشت چڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور اسی کے اندر ہڈیاں بننی شروع ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے ہڈی بنے پھر گوشت بنے، ایسا نہیں ہے، گوشت کے اندر ہڈیاں بننی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں فرمایا کہ مضغہ بنتا ہے۔ آگے فرمایا کہ وہی ہے جو مردوں کو زندہ کرے گا، اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، اور قبر سے اٹھائے جانے میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا کہ لوگ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے بحث کرتے ہیں اور جھگڑے کرتے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی دلیل ہوتی ہے، نہ ان کے پاس کوئی آسمانی ہدایت ہوتی ہے، اور نہ ان کے پاس کوئی اور عقلی دلیل ہوتی ہے، لیکن خدا کے بارے میں خدا کا انکار کرنا شروع کرتے ہیں۔ یہ جتنے بھی ملحدین ہیں، جتنے بھی ایتھیسٹ ہیں، ان سے کہیں تمہارے پاس خدا کے انکار کی کیا دلیل ہے، تو ان کے ہاتھ کھڑے ہو جائیں گے، کہیں گے نہیں ہمارے پاس تو کوئی دلیل نہیں، تم ثابت کرو۔ یعنی دعویٰ تمہارا ہے کہ خدا نہیں ہے، اور دلیل بھی تم نہیں دے رہے ہو، ہم سے مطالبہ کر رہے ہو کہ ہم تمہیں دلیل دیں۔ ہم تمہیں تو ہزاروں دلیلیں دے سکتے ہیں، وہ تمہاری اپنی جان تمہاری دلیل ہے، لیکن اگر تمہیں زیادہ ہی شوق ہے خدا کی نفی کرنے کا تو تمہارے پاس دلیل ہونی چاہیے کہ خدا نہیں ہے، اس وجہ سے نہیں ہے۔ ہاتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے نہیں ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے خدا کے نہ ہونے کی۔ تو اسی کی بات کی جا رہی ہے کہ
کہ بغیر دلیل کے یہ جو ہے وہ خدا پر بحثیں کرتے رہتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ ان کے لیے جہنم ہے۔ اس لیے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ۔ تو لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، یہ آج کے ملحدین کو جب میں دیکھتا ہوں یہ ان کی پوری تصویر ہے کہ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ پر بحث کرتے ہیں بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے، بغیر کسی واضح نشانی کے، ایسے ہی خواہ اندھیرے میں تیر چلا رہے ہیں۔ ثانی عطفه لیضل عن سبیل اللہ، اور ان کے اندر غرور بھرا ہوا ہے، تکبر بھرا ہوا ہے، اکڑ ان کے اندر ہے تاکہ لوگوں کو گمراہ کریں اللہ کے راستے سے۔ لہو فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ونذیقہ یوم القیامت عذاب الحریق، اور قیامت کے دن ہم اسے جو ہے وہ جلنے والے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ آگے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ۔ یہ اب منافقین اور مترددین کے بارے میں بیان ہو رہا ہے کہ انسانوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کنارے کنارے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ کنارے کنارے کا مطلب یہ ہے کہ سیف سائٹ پر، جو ہی آزمائش آتی ہے بھاگنے میں دیر نہیں کرتے۔ تو فرمایا کہ وہ کنارے کنارے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، حالات اچھے ہیں تو ٹھیک ہے، حالات خراب ہو جائیں تو دوسری طرف جانے میں انہیں دیر نہ لگے اور منہ پھیر کر بھاگ جائیں۔ آگے فرمایا جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا تو وہ ایک رسی آسمان تک لٹکائے اور اس کو کھینچ لے۔ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لِيَقْطَعْ۔ اس کی تشریح مفسرین نے مختلف کی ہے۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے نا امید ہے نا، اور کہتا ہے کہ اللہ میری مدد نہیں کرے گا اور اسے غصہ ہے اللہ پر، تو چھت سے رسی لٹکا کر اپنے گلے میں پھندر ڈال دے اور لٹک جائے، کیا کر سکتا ہے؟ غصہ نکالنا ہے تو نکال لے۔ ایک اس کا مطلب یہ۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اتنا زوراور ہے اللہ کے مقابلے میں تو آسمان تک کوئی اپنے لیے سیڑھی لگا لے، کوئی رسی لگا لے اور آسمان تک پہنچ کر اس میں شگاف ڈال کر اوپر جا کر اپنے لیے خود سے کوئی مدد لے آئے۔ تو یہ مایوس لوگ جو اللہ سے نا امید ہیں اور جن کو اللہ پہ غصہ ہے کسی وجہ سے، کرتوت اس کے اپنے ہیں لیکن اللہ سے ناراض ہے، تو پھر اس کی ناراضگی کا یہ حل بتایا جا رہا ہے۔ آگے فرمایا کفار کے لیے جہنم کے لباس کاٹے جا چکے ہیں، ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جو ان کی کھالوں اور پیٹ کو گلا سڑا دے گا، اور لوہے کے گرز ہتھوڑے بڑے بڑے وہ ان کے لیے تیار ہیں۔ آگے فرمایا جو لوگ مسجد حرام کے راستے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں حالانکہ اس میں مقامی اور غیر مقامی سب کے حقوق برابر ہیں، یہ سزا کے مستحق ہیں۔ مسجد حرام سے مراد پورا حرم ہے، اور اب ذرا سنیے دل تھام کر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو حدود حرم ہے نا، اس کی زمین بیچنا یا اس کو کرائے پہ دینا یہ حرام ہے، حدود حرم کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرم کے رہنے والوں کو کہا تھا کہ تمہارے گھروں کے دروازے کھلے رہنے چاہیے حج کے موقع پر، تاکہ کوئی زائر اور کوئی حاجی آئے اور اسے رہنے کے لیے جگہ چاہیے تو اسے تکلیف نہ ہو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بھی یہی حکم دیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کا قول ہے کہ مکہ کی عمارات کا کرایہ وصول کرنا یہ پیٹ میں آگ بھرنے کے برابر۔ اب تو وہ انڈسٹری بن گئی ہے، اب تو سیزن لگتا ہے اور سیزن میں کرایہ دگنے تگنے ہو جاتے ہیں اور ویسے کم ہوتے ہیں، لیکن فقہی طور پر یہ ساری چیزیں ان کے پاس اس کے لیے کوئی جواز ہوگا، لیکن قرآن کی اس آیت کے نتیجے اس میں ضمن میں مفسرین نے تو یہ لکھا ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ آگے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس گھر کی تعمیر کی
اور پھر ان سے کہا گیا کہ شرک یہاں پر شرک نہیں ہونا چاہیے، اور اس گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ یہ بت پرستی کہاں سے شروع ہو گئی؟ ابراہیم علیہ السلام نے تو اس گھر کو توحید کی بنیاد پر استوار کیا تھا۔ ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے اپنی زندگی بھر اس کو توحید کا گھر رکھا، اس کے بعد ان کی اولاد نے بھی اس کو توحید ہی کا گھر رکھا۔ سب سے پہلا جو مشرک ہے وہ عامر بن لحیی ہے۔ یہ وہ شخص تھا جو سفر پر گیا عراق، اور وہاں اس نے دیکھا کہ لوگ بت پرستی کر رہے ہیں، تو اسے بت پسند آ گیا، تو اٹھا کر ایک بت لے آیا اور وہاں بیت اللہ میں رکھ کر اس کی پوجا شروع کر دی۔ اس کے بعد پھر لوگ آتے گئے جاتے گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک 360 لگ بھگ بت انہوں نے اس کے اندر اور باہر سجا دیے تھے۔ اس لیے وہ جو جتنا بھی شرک ہوا بعد میں، تو بعد کے لوگوں کو تو اس کی سزا ملے گی، عمر بن لحیی کو بھی اس کا ایک حصہ ملتا رہے گا، اس لیے کہ اس نے اس کی ابتدا کی تھی۔ آگے قربانی کے بارے میں کہا گیا، اس کے بارے میں حج کے بارے میں کہا گیا کہ حج میں کیا کرنا ہے تم نے، اور قربانی کرنی ہے، اور طواف کرنا ہے، اور بال منڈوانے ہیں، اور قربانی پر اللہ کا نام لینا ہے، اور مانگنے والوں کو بھی کھلانی ہے، اور جو نہیں مانگتے قناعت کرتے ہیں ان کو بھی کھلانی ہے۔ آگے فرمایا کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ اب یہ مکی جس میں رنگ آ گیا کہ ان لوگوں کو جن پر ظلم کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے کہ اب وہ قتال کر سکتے ہیں۔ مکہ میں مسلمانوں کو لڑنے کی اجازت نہیں تھی، انہیں کہا گیا تھا کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ روک کے رکھو۔ اب مدینہ میں مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ اب تم پہ کوئی ظلم کرے گا یا تمہارے اوپر ہاتھ اٹھائے گا تو ہاتھ اٹھانے کی تمہیں اجازت ہے۔ اور آگے فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ، اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کے ذریعے انسانوں کی شرارت کو دفع نہ کرتا تو لوگ عبادت گاہوں کو مسمار کر دیتے، مساجد کو گرا دیتے، عبادت کی جگہوں کو مسمار کر دیتے۔ آگے فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ یہ لوگ جب ان کو ہم زمین میں اقتدار دیتے ہیں تو یہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور نیکی کا حکم دیتے ہیں، اور برائی سے روکتے ہیں۔ وہ ایک چارٹر دیا جا رہا ہے، منشور دیا جا رہا ہے اسلامی ریاست کا جو قائم ہونے جا رہی ہے۔ آگے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ۔ یہ آیت ہے، اس کی مفسرین کے درمیان خاصی بحث چلی ہے اس پہ، اور اس کے لیے تفاسیر کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے، اور اس پہ کچھ واقعات بھی ہیں۔ ہوا یوں کہ سورہ نجم 27ویں پارے کی صورت وہ جب نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا موقع تھا، قریش کے مجمع میں سورہ نجم کی تلاوت کی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھیں، اور سورہ نجم کی اپنی اس کا ایک لحن ہے، اور قریش نے جب براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے وہ سنا تو پورے مجمع پہ سکوت طاری ہو گئی، مشرکین تھے سارے۔ سورہ نجم کے آخر میں سجدہ آتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت سجدہ تلاوت کر کے آپ سجدے میں تشریف لے گئے، تو آپ کے ساتھ سارا مجمع سجدے میں چلا گیا۔ یہ اثر تھا قرآن۔ لیکن جو ہی وہ سجدے سے اٹھے تو انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور کہا یہ ہم نے کیا کیا، ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ پھر انہوں نے بات بنائی، جب ایک دوسرے کو ملامت کیا تو بات بنائی، اوہو انہوں نے اصل میں ہماری بتوں دیوی دیوتاؤں کی تعریف کی ہے۔ اس میں آیت ہے نا کہ افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى،
یعنی لات اور عزا کی پر تنقید کر رہا ہے قرآن، تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا فَتِلْكَ الْغَرَانِيقُ الْعُلَا وَإِنَّ شَفَاعَتُهُنَّ لَتُرْتَجَى، یہ مقدس دیویاں ہیں، دیوتائیں ہیں، اور ان کی شفاعت اور سفارش کی ہمیں توقع ہے۔ تو انہوں نے چونکہ ہمارے بتوں کی تعریف کر دی تو ہم نے بھی سجدہ کر دی۔ یہ اصل میں انہوں نے بات بنائی یا شیطان نے انہیں سجھائی، حقیقت یہ نہیں تھی۔ لیکن اس کو وہی جو مشرکین کا ورژن ہے نا، جو مشرکین کی کہانی ہے، وہ بہت سارے مفسرین نے بھی تفسیروں میں درج کر دی ہے، حالانکہ وہ جھوٹ ہے، قدیم مفسرین۔ اور اس کے بعد پھر اس آیت کا ترجمہ وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم نے جب رسول بھیجا کوئی یا نبی، تو بعض اوقات اس کی تلاوت میں شیطان آ کر اپنی بات داخل کر لیتا ہے، حالانکہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ تمنا کا مطلب ایک ہوتا ہے تمنا خواہش، جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور تمنا کا دوسرا مطلب ہوتا ہے تلاوت۔ یہاں تمنا خواہش میں ہے کہ نبی کی جو خواہشات ہوتی ہیں، نبی کے جو منصوبے ہوتے ہیں، شیطان ان میں رکاوٹ ڈالتا ہے، تو یہ تو بات ٹھیک ہے۔ نبی کی آرزو ہے، نبی کی خواہش ہے اللہ کا دین غالب ہو جائے، نبی کی خواہش ہے، آرزو ہے فلاں شخص مومن ہو جائے، شیطان اس میں رکاوٹ ڈالے گا، شیطان اسے مسلمان نہیں ہونے دے گا، شیطان اس کے دل میں وسوسے ڈالے گا۔ تو یہی اس کا مطلب ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی زبان سے قرآن تلاوت کر رہے ہیں اور شیطان اس میں گھس کر کوئی اپنی بات کہہ دے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ لہٰذا اس کے یہ مطلب ہے یہاں پر۔ آگے فرمایا یا ایھا الناس، اے انسانوں، ضرب مثل فاستمعوا لہ۔ ویسے تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے، لیکن جس انداز سے یہ مثال بیان کی ہے نا، وہ بڑی دلچسپ ہے۔ اے انسانوں، تمہارے لیے مثال بیان کی جا رہی ہے، اسے سنو غور سے، فاستمعوا لہ، اسے غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے مقابلے میں، لن یخلقوا ذبابا، یہ ایک مکھی بنا نہیں سکتے، یہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، ولو اجتمعوا لہ، اگرچہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں تب بھی ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، مکھی بنانا تو دور کی بات ہے، اگر مکھی ان کے رزق میں سے کوئی چیز چھین لے، یہ اسے واپس بھی نہیں لا سکتے۔ اب یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، مکھی ان کے رزق میں سے کوئی چیز چھین لے تو یہ اسے واپس بھی نہیں لا سکتے۔ اب آج تو دوربین ہے، خوردبین ہے، کوئی ایسا تجربہ کر سکتا ہے نا کہ ایک خاص اس میں کسی کمپاؤنڈ میں، کسی باکس میں مکھی کو رکھ دے، اور مکھی کسی چیز پر جھپٹ کر وہ لے لے اور اس کو مجھ سے چھینا جا سکے۔ کسی کے ذہن میں ہو سکتا ہے نا، لیکن نہیں چھین سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مکھی جب کسی چیز پہ بیٹھتی ہے نا، تو مکھی اس پر پہلے اپنا لعاب ڈالتی ہے۔ اچھا، وہ جب لعاب ڈالتی ہے تو اس لعاب کے نتیجے میں وہ چیز ہضم ہو جاتی ہے، ڈائلیوٹ ہو جاتی ہے، اور وہ جب اس کے منہ میں جاتی ہے تو وہ اس کے جسم کا حصہ بن جاتی ہے۔ اسے آپ ڈائسیکٹ بھی کر لیں نا، وہ چیز اسے نکال نہیں سکتے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان کے پاس مشینیں بھی آ جائیں نا اور مکھی کی ڈائسیکشن کر کے اس کا آپریشن بھی کر لیں نا، وہ چیز نکال نہیں سکتے، اس لیے کہ وہ اس کی جزو بدن بن جاتی ہے۔ تو فرمایا ان یسلبہ الذباب، اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو یہ اسے واپس نہیں کر سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، کتنی ہی کمزوری ہے چاہنے والی کی اور جو چیز چاہی جا رہی ہے، ان میں سے کوئی بھی۔ آگے فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسے کہ جہاد کا حق ہے۔ ملت ابیکم ابراہیم، تم اپنے باپ ابراہیم کی ملت ہو۔ وسماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا، تمہاری آئی ڈی، تمہارا تشخص وہ اسلام ہے۔ سورہ بقرہ میں اس پر کتنا زور دیا وہ ہمیں معلوم ہے۔ آگے فرمایا کہ تمہارا کام یہ ہے کہ تم انسانوں پر گواہی دو اور رسول تم پر گواہی دیں گے۔
آگے آتا ہے جناب سورہ المؤمنون، اور اس کے بعد ہم اپنی بات کو ختم کر دیں گے۔ سورہ مومنون بھی مکی صورت ہے، اور اس میں اتباع رسول کی دعوت دی گئی۔ قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ فلاح عربی میں کاشتکار کو کہتے ہیں، اور کاشتکار کیا کرتا ہے؟ کاشتکار کی زندگی پوری جہد مسلسل ہے، وہ ایک دن کی زندگی نہیں ہے، پورا ایک پروسیس ہے۔ پہلے زمین تیار کرتا ہے، پھر بیج بوتا ہے، پھر فصل کو پانی دیتا ہے، پھر اس کی مسلسل نگہداشت کرتا ہے، پھر وہ فصل پک کر تیار ہوتی ہے تو کاٹ کر گھر لے جاتا ہے۔ تو گویا پوری زندگی ان کا جد و جہد اور عمل سے عبارت ہوتی ہے۔ تو فرمایا افلح، سپرلیٹو ڈگری، انتہائی کامیاب ہو گئے المؤمنون، ایمان لانے والے۔ ان کی پھر صفات بیان ہوئی، کیا؟ نماز میں خشوع رکھتے ہیں۔ خشوع کا مطلب ہے ظاہری عاجزی، ظاہری فروتنی، دب جانا۔ جب رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں عاجزی سے کھڑے ہوتے ہیں، دبے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، اکڑ کر کھڑے نہیں ہوتے۔ لغو باتوں سے، بیہودہ باتوں سے، فضول باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، سوائے بیویوں کے اور ملک یمین کی عورتوں کے۔ اس پہ بات ہو چکی ہے پہلے۔ جو ان کے علاوہ کچھ چاہے گا وہی زیادتی کرنے والے ہیں، امانتوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، عہد کو پورا کرنے والے ہیں، اور نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پہلے کیا کہا گیا؟ نماز میں دب کے کھڑے ہوتے ہیں، عاجزی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور اب فرما رہے ہیں کہ نماز کی حفاظت کرتے ہیں، نماز ضائع ہونے سے بچاتے ہیں، نماز کے وقت کی اور نماز کے ساتھ جتنے آداب اور شرائط ہیں ان کی حفاظت۔ اولئک هم الوارثون، یہی وارث ہیں، الذین یرثون الفردوس، جنت کی سب سے اعلیٰ جو مقام ہے وہ فردوس ہے، اس میں وہ داخل ہوں گے۔ آگے انسان کی جو تخلیق ہے اس کے مدارج بیان ہوئے، پھر جو زراعت ہے اور باغات ہیں اور پھل پودے ہیں، سبزیاں ہیں، ان سب کا تذکرہ، اور کہا کہ یہ تمہارے لیے نشانیاں ہیں، ان پر غور کرو، تمہارا رب جو ہے وہ کتنا بڑا زبردست خالق ہے۔ پھر نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور پھر ان کے ساتھ ان کی قوم کے جھگڑے ہیں، اور پھر فرمایا کہ ہر قوم کے ساتھ اس کے خوشحال لوگوں نے جھگڑا کیا۔ مترفین کہتے ہیں ان لوگوں کو جو مالی طور پر خوشحال ہوں، جو مالی طور پر خوشحال ہوتے ہیں وہ اکثر اللہ کے باغی ہوتے ہیں، تو وہ جھگڑا کرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ جب قوم کی جو سرداری ہے یہ منکرین آخرت کے پاس آ جائے، اللہ سے باغی لوگوں کے پاس آ جائے، تو پوری قوم کو بھی اس طرف جو ہے وہ لگا دیتے ہیں۔ آگے پھر موسیٰ اور ہارون کا ذکر ہے، اور ان کے فرعون کے ساتھ ان کا جو پوری، اس کے بعد فرمائے عیسیٰ ابن مریم کا ذکر ہے، اور پھر وہی بات کہی گئی جو سورہ الانبیاء میں کی گئی، وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ۔ یہ ساری کی ساری انبیاء جن کا ذکر ہوا ایک ہی امت ہے، اور میں ہی تمہارا رب ہوں، اور مجھ سے ڈرو۔ جہنم کے حالات بتائے گئے، اور کہا کہ اس کی جو آگ ہے وہ چہروں کو جھلسا دے گی، اور کھال جس طرح الگ ہو جاتی ہے چہرے سے اس طرح ہو جائے گی۔ اختتام کیا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں ویسے ہی فضول پیدا کر دیا اور تم ہماری طرف واپس نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ فتعال اللہ الملک الحق، تو بہت ہی بلند ہے اور بالا تر ہے اس تمہارے تصور سے وہ ذات جو اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ کوئی کام فضول کرنے والا نہیں ہے، وہ ملک ہے، بادشاہ ہے سچائی کے ساتھ۔ لا الہ الا هو رب العرش الکریم، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، وہ عرش، عزت والے عرش کا رب ہے۔ ومن يدع مع الله الها آخر لا برهان له به، اور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ بناتا ہے اس کے پاس اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ فإنما حسابه عند ربه، تو اس کا حساب تو پھر اس کے رب کے پاس ہے۔ انه لا يفلح الكافرون، اور وہ کافروں کو کامیاب نہیں کرے گا۔ وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اور کہہ دیجئے کہ اللہ تو بخش دے اور رحم کر، اور بے شک تو زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الرسل۔